یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان دونوں کو جو شیلٹر حاصل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ ہے لے پالک، دونوں انہوں نے پالے ہیں، اور ان کی مصنوعی آکسیجن کے بغیر یہ ایک ہفتہ کی سیاست نہیں کر سکتے. اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی نے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی لڑائیوں نے پاکستانی کو پریشان کیا ہے. ملک میں زبردست بے یقینی ہے کل کیا ہوگا، اور اس پوری لڑائی سے نقصان پی ڈی ایم کے لیڈروں کا بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کا بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی نہیں ہے. وہ بڑے آرام کے ساتھ ہیں، وی آئی پی لائف گزار رہے ہیں. اصل مسئلہ آدمی کا ہے، اور غریب اس پوری جنگ میں کچلا جا رہا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان لڑائی کسی پالیسی پر نہیں ہے. کشمیر پالیسی پر اختلاف ہے، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی پر بھی نہیں ہے، سودی نظام پر بھی نہیں ہے، آئی ایم ایف کے قرضوں سے نجات پر بھی نہیں ہے، ورلڈ بینک سے غلامی ختم کرنے پر بھی نہیں ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی پر بھی نہیں ہے. ان کی لڑائی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، بے روزگاری کے لیے نہیں ہے. عام پاکستانی کو صاف پانی پہنچانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دینے پر اختلاف نہیں ہے. ان تمام چیزوں پر ان کی پالیسیاں بالکل ایک ہے. آئی ایم ایف سے قرض لینے پر 100% متفق ہے. 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو وزیر خزانہ صاحب حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس پہنچے تھے. اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اسحاق ڈار صاحب نے حلف لینے کے بعد براستہ لندن امریکہ سفر کیا اور آئی ایم ایف کے پاس پہنچے. تو پالیسیوں پر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اس پر ایک ہے. ان میں سے کسی نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، نہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا، نہ زرداری صاحب نے کیا، نہ عمران خان صاحب نے کیا، نہ شہباز شریف صاحب نے کیا. امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ قید میں ہیں، اس پر یہ سب راضی ہیں. کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، بیانات سے آگے بڑھ کر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس پر راضی ہے. عوام کی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے کبھی کبھار بیانات دیتے رہتے ہیں، اور سال میں ایک بار یو این او میں جس کی حکومت ہو ایک تقریر فرماتے ہیں، اور پھر اس کو بھی ورلڈ کپ کے جیتنے کے مترادف سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان دونوں کو جو شیلٹر حاصل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ ہے لے پالک، دونوں انہوں نے پالے ہیں، اور ان کی مصنوعی آکسیجن کے بغیر یہ ایک ہفتہ کی سیاست نہیں کر سکتے. اور اب بھی ان کے درمیان لڑائی اسی پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سر پر ہاتھ رکھے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سر پر ہاتھ رکھے. اور یہ دونوں باری باری جب بھی حکومت میں آئے ہیں ان کی تعاون سے، ان کے سپورٹ سے اور ان کے آشیرواد سے، لیکن اس گندی سیاست سے نقصان صرف اور صرف ملک کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے. آج کے دن بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سابق وزیر اعظم بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے
کہ اگر پاکستان میں 2.28 کروڑ بچے یونیسیف کے سروے کے مطابق تعلیمی اداروں سے باہر ہے، تو ان دونوں کو بارہا موقع ملا تو انہوں نے کتنے بچوں کو تعلیم کی روشنی سے اور تعلیم کے زیور سے منور کیا، راستہ کیا۔ آج بھی ان کی سیاست کی وجہ سے لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہے، اور ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا اور گندا پانی پینے کی وجہ سے بیماری کا شکار ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر 85% پاکستانی گندا پانی پیتے ہیں تو ہم نے اس میں کمی کی اور 85 کے بجائے اب 70% پہ ہم آئے ہیں۔ 385 لوگ روزانہ یرقان کی بیماری سے مرتے ہیں۔ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دورانیہ میں حکومت میں کتنے بنجر زمین کو آباد کیا تاکہ ہمارا پیسہ گندم درآمد کرنے پر نہ لگے، ٹماٹر درآمد کرنے پر نہ لگے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر 79 ملین ایکڑ زمین دی ہے تو ہم صرف 23% کاشت کر رہے ہیں، اور وہ بھی شرم کی بات یہ ہے کہ واگا کی اس طرف فی ایکڑ پیداوار 50 من ہے، تو بالکل ایک ہی نیلی آسمان کے چھت تلے واگا کی اس طرف ہندوستان میں 90 یعنی 150 من تک پہنچ جاتا ہے فی ایکڑ پیداوار۔ پانی ایک جیسا، مٹی ایک جیسی، آسمان ایک ہے، موسم ایک ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کتنے بنجر زمین کو آباد کیا، اور آج ان دونوں کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور سیاست بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق اندرونی اور بیرونی قرضے 60 ٹریلین تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کی غلط معاشی پالیسی کی وجہ سے ہر پاکستانی 2,40,000 روپیہ مقروض ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر پاکستان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور الحمدللہ روزانہ لاکھوں پاکستانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ابھی اس نے اپنی اپنے ماں کا دودھ نہیں لیا ہے، لیکن دودھ کا گھونٹ لینے سے قبل وہ ایک مقروض پاکستانی شمار ہوتا ہے۔ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، معدنیات سے نوازا ہے، دریاؤں سے نوازا ہے، زرخیز زمین سے نوازا ہے، محنت کش دہقان کاشتکار ہے، مزدور ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان لوگوں کے ظلم، ان لوگوں کے جبر کی وجہ سے چاروں طرف معیشت تباہ ہو رہی ہے اور غربت ناچ رہی ہے۔ ہم کس سے گلہ کریں؟ خود بین الاقوامی سرویز کے مطابق پاکستان میں سالانہ 5,000 ارب روپیہ کرپشن ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ جرم جنات کر رہے ہیں؟ کیا اس کا الزام انڈیا پر لگایا جائے؟ کیا امریکہ اور فرانس اور برطانیہ سے گلہ کیا جائے؟ یا یہ لوگ خود انوال ہے؟ اس لیے کہ دونوں کے ساتھ مافیاز ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، ظالم جاگیردار، کرپٹ سرمایہ دار، آٹا مافیا، پٹرول مافیا، اور ایوانوں میں بھی موجود ہے، باہر بھی یہی لوگ سیاست میں موجود ہے۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ملک ہے، اور میں جب ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی معیشت کو دیکھتا ہوں تو انسان کو رونا آتا ہے کہ 299 ارب ڈالر ہمارا کل جی ڈی پی ہے۔ بھوٹان اور نیپال کے سب میں ہم شامل ہو گئے، ہم افریقی ممالک کے سب میں شامل ہو گئے،
پاکستان کا پاسپورٹ ان لوگوں کی وجہ سے دنیا کے کمزور ترین 10 ممالک کے پاسپورٹ میں شامل ہے۔ اور پھر ظلم یہ کہ 299 ارب ڈالر جی ڈی پی ہے، اس میں سے بھی چیف اشرافیہ لے جاتا ہے۔ 17 ارب ڈالر اشرافیہ پر خرچ ہوتا ہے۔ کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنا ہے۔ پی ٹی آئی تو آئی اس نعرے کے ساتھ تھی کہ ہم تبدیلی لا رہے ہیں اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، لیکن قوم کو یاد ہے کہ پاناما لیکس میں 436 لوگ انوالو تھے، اور نواز شریف کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا، پھر پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، لیکن انہوں نے اس کیس کو سردخانے میں ڈالا اس لیے کہ پاناما لیکس میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ انوالو ہیں، اور اپنے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا احتساب کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ الارمنگ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں میں خودکشی کے شرح میں 3% سے اضافہ ہوا ہے، 8% تک پہنچا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے۔ خود پی ٹی آئی کا بڑا دعویٰ تھا کہ میرے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں، اسحاق ڈار نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن قوم کو جواب دے سکتے ہیں کہ میں کوئی فرانس اور برطانیہ اور جاپان اور چین کی بات نہیں کرتا ہوں، بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے برآمدات اس وقت 52 ارب ڈالر ہے، اور پاکستان عظیم ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، ہم صرف 23 ارب ڈالر پر کھڑے ہیں۔ ہمارا زر مبادلہ اس وقت قوم کو معلوم ہونا چاہیے، بنگلہ دیش کا 38 ارب ڈالر ہے، لیکن آپ کی اس بڑے اور عظیم پاکستان کا صرف 8 بلین ڈالر کل زر مبادلہ ہے۔ پاکستان کے لیے تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا دیا ہمارے ملک کو؟ اس وقت بھی 1 کروڑ سے زیادہ گزشتہ عرصے میں بے روزگاروں میں اضافہ ہوا۔ پہلے ہم 7 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے گزارنے پر مجبور تھے، اب اضافہ ہوا 8 کروڑ تک ہماری تعداد پہنچ گئی، اور بعض معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اصل فگر یہ 9 کروڑ ہے۔ یہ 8 کروڑ بھی ویسے حکومت دل کو خوش رکھنے کے لیے 8 کروڑ کا فگر دے رہی ہے۔ اس وقت بالکل ملک کا نظام جام ہے، اور حکومتیں جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے، خرید اور فروخت کی بنیاد پر قائم ہے۔ نام نہاد جمہوری سسٹم میں سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو بھی پیسے کا استعمال، جنرل الیکشن ہوتا ہے تو بھی پیسے کا استعمال۔ اس لیے موجودہ سسٹم صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پر، اگر آپ کے ساتھ کوئی 2-2.5 ارب ڈالر ہے، آپ آسانی کے ساتھ پاکستان کی تمام اسمبلیوں کو خرید سکتے ہیں، آپ بڑے آسانی کے ساتھ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔